بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں محترم ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین، بات ایسی ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں پریشان ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ اگر زندگی کے اندر سکون چاہیے، اگر زندگی کے اندر ڈسپلن چاہیے، اگر زندگی کو بہتر طریقے سے جینا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ہر کوئی واضح جانتا ہے۔ یا آپ ہی مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ یا میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کی دو کیٹیگری ہیں۔ وحی الہی، اللہ تعالیٰ کا کلام جو قرآن کی کیٹیگری میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری وحی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بول، اللہ کے رسول کے الفاظ، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے عمل، قول اور آپ کا فعل، یہ بھی وحی ہے۔ کیونکہ جو وحی الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید، اس کے اندر اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے وَمَا أَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّكَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی جو میں نے میسنجر آپ کی طرف بھیجے ہیں، جو پیغمبر میں نے آپ کی طرف بھیجے ہیں، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، مگر وہ جو اللہ رب العزت ان کی زبان سے نکلواتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ اور اللہ کے رسول کی واضح تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہم تک اپنے قول ہم تک پہنچائیں، محدثین نے پہنچائیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ جس شخص نے اللہ کے رسول کی اتباع کری، اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزری، خواہ وہ اس کی دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو۔ دنیا کی زندگی کے اندر صبر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اگر اللہ کے رسول کی حدیثوں کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، سوال تو سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں، دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی۔ اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا ایک طرح سے پھر وہ ٹارگٹ بنا لے کہ مجھے دنیا کمانی ہے تو وہ پریشانی رہے گا، لیکن جو شخص دین اسلام کو اپنا ٹارگٹ بنائے کہ مجھے اس میں کامیابی چاہیے، تو بھلے سے اگر دنیا میں فیل بھی ہو جاتا ہے تو وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ پر ایسا نہیں ہے جو شخص دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی ناکام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دین میں بھی کامیابی دیتا ہے اور دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے۔ انسان کو سکون قرآن میں ہی آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک کہ اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اب وہ سکون پانے کے لیے ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت مصطفیٰ ہمیں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اگر اس اطاعت کے طریقے سے چلے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس اطاعت کے طریقے پہ نہ چلے جو ہمیں ہمارے نبی نے بتائے ہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے ہمارے فیصلوں کو لے کے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص اللہ کے بھیجے ہوئے طریقوں کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اب اسی کو لے کے ہمیں اپنے اوپر ڈالنا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کے ساتھ اپنے فیصلے چلا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ہم اگر اپنے طریقے دین اسلام میں ڈالیں یا دین اسلام کو اپنے طریقے سے چلائیں، جو مانتے ہیں مانیں گے، جو ماننا چاہتے ہیں وہ مانیں گے، جو ماننا نہیں چاہتے وہ نہیں مانیں گے، تو اللہ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمارا آدھا دین مانتے ہو آدھے کو چھپاتے ہو، تو یہ دین اسلام کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ ایسا مانو تو پورا مانو، نہ ماننا چاہو تو مت مانو۔ پھر دین اسلام کسی کی جاگیر نہیں کہ اپنے طریقے سے چلائے کوئی بھی۔ ہاں، سکون دین اسلام میں ہے۔ جو شخص دین اسلام کو فالو کرے گا اس کے دلوں کو ٹھنڈک پڑ جائے گی، لیکن جو شخص دین اسلام کو فالو نہیں کرے گا اس کے دل پھر بے چین رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے کہ مونس بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آخرت کو پرائورٹی نہیں دیتا ہے اور دنیا کو پرائورٹی دیتا ہے تو واضح ہے کہ اس کی آخرت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن جس نے آخرت کو پرائورٹی دی وہ
اس کی آخرت سنور جائے گی، بھلے اس کی دنیا میں اس کے معاملات کمزور رہے یا اس کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے کم رکھی ہو۔ لہٰذا ہم مسلمان کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص واقعی میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے ہر چیز کا سولوشن دیا ہے ہمیں۔ کوئی ایسی زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں ہے زندگی کا کہ جس پر اللہ کے رسول کی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچی ہوں۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا نے ہمیں استنجا کرنے کی بھی وہ تہذیب اور تمیز سکھائی ہے جس پر یہودی ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارا نبی تو تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ فخر سے بتاتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں اس کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ اللہ کے رسول واضح فرماتے ہیں، اور یہی چیز جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے کئی سال پہلے، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم سیکنڈ لاسٹ میسنجر آف اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو مانگو گے وہ ملے گا اور جو چاہو گے وہ ملے گا۔ یعنی جس چیز کی چاہت آپ کو اس دنیا کے اندر ہے، مثلا وہ چاہت کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ وہ چاہت دولت کے اوپر رکھیں تو آپ کو دولت مل جائے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ اس چیز کے لیے سیریس ہیں، اس چیز پر محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت کرنے والے کے ہاتھ میں دیا ہے۔ جو جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس چیز میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس دنیا کی وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہمارے دین میں کوششیں کرے گا، محنت کرے گا، ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے، ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ یعنی ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے اور آپ کو اچانک سے آ کر ہدایتیں مل جائیں۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اور محنت کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنت اس لحاظ سے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر مجھے اپنی مرضی کو زیرو کرنا ہو اور مجھے اپنی مرضی میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول اور عمل نقل کرنا ہو۔ ہم نقال ہیں، کس کے نقال؟ اللہ کے رسول کے نقال۔ جیسا آپ علیہ السلام نے کیا، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم وہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول جیسا کہ میں نے فرمایا ہے وما انتی کا انل ہوا انک الا وحی یوحی، اللہ کے نبی اپنی زبان سے جو فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کا فرمان جس دن ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے گھر کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، ہمارے باہر کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، ہمارا معاش بھی بہتر ہوگا۔ کمائی جو ہم کمائی کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہمیں ہر طریقے سے بتایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے حلال مال کمائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی، برکت ہوگی تو زندگی گزارنی آسان ہوگی اور زندگی کے اندر سکون ہوگا۔ سکون نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، وہ اطاعت جو صحابہ علیہ السلام نے کیا، وہ اطاعت جو تابعین نے کیا، وہ اطاعت جو آپ علیہ السلام کے گھرانے نے کیا، اہل بیت علیہ السلام نے کیا، اس طریقے سے۔ یعنی کہ سیریس جب ہم اللہ کے رسول کو لیں گے، جب ہم سیریس لیں گے ان کی حدیث کو، ان کی بات کو، ان کے عمل کو، ان کے قول کو، ان کے فعل کو، تب جا کر ہماری زندگی کے اندر پراپر سکون آئے گا۔ وہ سکون جو ہم تلاش کر رہے ہیں کسی اور چیزوں میں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سے جو ہماری زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ فلاں چیز پرابلم ہے یا فلاں پرابلم ہے یا پیسے کی کمی ہے یا سوسائٹی ٹھیک نہیں ہے یا سرکار اچھی نہیں ہے یا ہمارا جو مطلب اور جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، رشتہ دار ٹھیک نہیں ہے، دوست ٹھیک نہیں ہے، بیوی ٹھیک نہیں ہے، بیوی کہتی ہے شوہر ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ماں باپ ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب ہر کسی کو شکایت ہے، اور شکایت اس ہی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی رسول کی جو حدیثیں ہیں ان کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں۔ جس دن بھی کسی شخص نے، کسی مومن نے واقعی میں، کسی مسلمان نے واقعی میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیریس لینا شروع کیا اور ان پر عمل کرنا شروع کیا، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو کہ اس کی زندگی سکون والی ہو جائے گی۔ آزمائشیں اس پر آئیں گی لیکن ان آزمائشوں کو جھیلنا، ان آزمائشوں پہ کھرے اتر جانا اس کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فرسٹ پرائورٹی جو ہے، جو اس کی ٹاپ پرائورٹی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ آقا علیہ السلام ہے۔ وہ آقا کو قیامت کے دن حوض کوثر پہ ان سے حوض کوثر پہ ملنا چاہتا ہے، اور وہ ان میں فال نہیں کرنا چاہتا جن کو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو دور کر دو مجھ سے، انہوں نے میرے جانے کے بعد دین کو بدل دیا۔ دین کو بدلنے کے لیے مطلب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ بھی اسی میں فال کرے گا کہ ہم دین پر پوری طریقے سے عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں ہمیں کمفرٹ لگتا ہے وہاں ہم عمل کر لیتے ہیں،
لیکن جہاں ہماری فیملی کے معاملات آتے ہیں یا ہمارے معاش کے معاملات آتے ہیں، سوسائٹی کے معاملات آتے ہیں، وہاں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر پاتے. یہ ایک بھاری وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. لوگ رشتہ داروں کو بلیم کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے جتنے برے رشتہ دار ہیں اتنا زیادہ ان سے حسن سلوک کرنے پر آپ کو دوہرا اجر ملے گا انشاءاللہ. وہ جتنا برا آپ سے سلوک کرتے ہیں آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اتنا اچھا ان سے سلوک کریں. جب ہی آپ اللہ کے رسول کے حضور سرخ روح ہو پائیں گے، اللہ کے آگے سرخ روح ہو پائیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا برا بہیو ہوتا تھا، ہم اس کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کرتے تھے جسٹ بیکاز آف رسول اللہ کی تعلیم. تو میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو کتنا سیریس لیتے ہیں. آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہم کاپی کرتے ہیں. کاپی کیا، ہم اس کے اوپر عمل ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو راضی رکھتے ہیں ہمیشہ خود سے. ہم اپنے رشتہ دار کو، اپنے والدین کو، اور اپنے جیسے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اور جو ذریعہ معاش ہے، اور ان چیزوں میں ہر چیز میں اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کے اندر مکمل سکون لے کر آتے ہیں. جی ہاں، تو بالکل جیسا آپ نے فرمایا، میں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں، ایک قصہ بھی ہے سنا دیتا ہوں. ایک شخص کی بہت بڑی ڈائمنڈ کمپنی ہے، اس کی اہلیہ بھی ہے. تو وہ ایک امام جن مؤذن کے گھر گئے. ڈائمنڈ کی کمپنی والا کتنا سکون میں ہونا چاہیے، بالکل. اتنا بڑا کاروبار لے کے بیٹھا ہے تو کتنا سکون میں ہونا چاہیے وہ. تو وہاں اس امام سے بات چیت کرتے 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 اس کی اہلیہ نے ان مؤذن کی، اس امام کی اہلیہ سے پوچھا کہ گزر بزر ٹھیک ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے سب. انہوں نے سیلری کتنی ہے؟ 8,500 روپے. اللہ اکبر. 8,500 روپے. اور اس نے ان کی اہلیہ نے جس طریقے سے کہا نا کہ الحمدللہ بہت بڑھیا، اللہ کا فضل ہے، بہت اچھے طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، تو میری نظر میں تو یہ شخص کامیاب ہے نا. بالکل. جو کم کما کے بھی اللہ کا اس طریقے سے شکر ادا کر رہا ہے جیسے اس کو کرنے کا حق ہے. کوشش تو کر رہا ہے. لیکن 1 کروڑ کمانے والا بھی یہ کہتا ہے یار پریشان اس ٹائم، بہت پریشان چل رہا ہوں. کروڑ تیری جیب میں پڑا تو پریشان چل رہا ہے یار، کس بات کی کامیابی؟ تو اس سے پتہ ہی چل رہا ہے نا کہ دین میں جو انٹر ہے، دین میں جو پوری طرح سے گھسا ہوا، کامیابی تو اس کے لیے ہوئی. کامیابی وہ اس کے لیے نہیں ہوئی جو دنیا میں پوری طرح سے گھسا ہوا اور اس کے بعد بھی پریشان چل رہا ہے. تو وہی بات ہے، سکون تو اللہ کی اس میں ہے، یاد میں. کسی اور کی یاد میں یا کسی اور کے طریقے پہ چلنے سے دلوں کو سکون نہیں پڑتا. سکون اللہ کی یاد میں ہے، مصطفیٰ کی یاد میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، دین کی اطاعت میں. جیسے دین کا حکم ہے ویسے اس چیز میں اطاعت میں. ایسے کہ دنیاوی طریقے پہ چلنے پہ کوئی میں نہیں مانتا کہ اس سے سکون پڑے گا دل میں. بے شک بھائی. لہٰذا اگر ہم واقعی میں اپنی زندگی کے اندر سکون لے کر آنا چاہتے ہیں اور اس چند گھڑیوں کی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے اور ہماری دنیاوی زندگی کی ایوریج لائف 60 سال کی ہے. اگر ایز کمپیئر ٹو قیامت کے 50,000 سال، ہماری یہ 60 سال کی زندگی 3 منٹ بنتی ہے. تو ان 3 منٹ کو اگر ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارا ہے اور ان کی ہم نے بہو کاپی کی ہے، یعنی جیسا صبر اللہ کے رسول کے پاس تھا وہ لانے کی ہم نے کوشش کری ہے، تو یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے. ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی. وجہ یہ ہے کہ 3 منٹ اس نے ظلم سہ لی اور 50,000 سال کی زندگی میں وہ سکون پا گیا. اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آگے جنت کے وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر وعدہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس شخص کو دے گا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اور قرآن کے اندر درجنوں آیات ہیں اس پر کہ تم پر رسول اللہ کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. یہ بہت سمپل سی بات ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. آسان اس لحاظ سے کہ اللہ کے رسول کی صرف اطاعت کرنی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کرنا، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے اور نہ ان کے قول اور ان کے عمل کو پیچھے کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.